آج میں آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے معاشی حالات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے شروع کے معاشی حالات کیسے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بچپن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزارا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ جوان ہو گئے، پھر جنگوں میں حصہ لینے لگے، ان کو مال غنیمت ملنے لگا اور خمس بھی ان کو ملتا تھا۔ توجہ فرمائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت بھی ملتا تھا اور خمس سے بھی حصہ ملتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مال کو تقسیم بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے۔ پھر عمر بن خطاب کا دور آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں بھی علی رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت بھی ملتا تھا، خمس بھی ملتا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو ایک زمین کا حصہ بھی دیا ہوا تھا جس سے ان کو معقول آمدنی ملتی تھی۔ وہ زمین کا حصہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے کے طور پر دیا ہوا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، ان کے دور میں بھی علی رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت بھی ملتا تھا، خمس سے حصہ بھی ملتا تھا، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسے حالات بھی آئے جب ان کے دو صاحبزادے حسن حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود تھے۔ ایسے حالات آئے کہ کئی مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ دو دو تین تین دن تک ان کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، بازار گئے، وہاں سے کسی سے ایک درم ادھار لیا، پھر دوسرا آدمی ملا، پتا چلا کہ یہ بھی مجبور ہے، بھوک سے نکلا ہوا ہے، اپنا درم اس کو دے دیا، خود خالی ہاتھ گھر واپس آگئے۔ پھر اس دینار کے بدلے اللہ نے ان کو جنت کا کھانا کھلا دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ روزہ کھولنے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی تھی، سب گھر والے پانی سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ شمعون یہودی سے سوت کاٹنے کے لیے لاتے، اس کی مزدوری ملنے پر گھر میں روٹی پکتی تھی۔ ایک دن تو ایسے بھی ہوا کہ عید کا دن تھا، حسن حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب حسن حسین نے امی جان سے کپڑے مانگے کہ ہمارے سب دوستوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہم کو بھی نئے کپڑے لا کر دیں، ہم نے باہر جا کر کھیلنا ہے۔ اس پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا آپ کے ابو آتے ہیں، ان کو بتاتی ہوں، وہ آپ کو نئے کپڑے لا کر دیں گے۔ یہ ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ، جن کو دنیا سلام کرتی ہے، جن کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں۔ دنیا سے اتنی دوری ہے کہ عید کے دن بھی اپنے دونوں شہزادوں کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اجنبی آدمی آیا، اس نے دروازے کو دستک دی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا، اس نے پردے میں ہی حسن حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ناپ کے 2 سوٹ دے دیے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کپڑے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں کہ ایسے ایک آدمی نے یہ 2 سوٹ دیے ہیں، یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے فاطمہ پریشان نہ ہو، یہ جنت کے سوٹ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب مل کر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر فرمایا، اے علی منت مان لو، اگر بچے تندرست ہو گئے تو روزے رکھوں گا۔ یہ سن کر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منت مان لی۔ حسن حسین تندرست ہو گئے تو سب گھر والے روزے رکھیں گے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو شفا عطا فرمائی تو سب گھر والوں نے روزے رکھ لیے۔ جب روزہ کھولنے کا وقت آیا، مانگنے والا آ جاتا ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سب گھر والے کھانا مانگنے والے کو دے دیتے ہیں، خود روزہ پانی سے افطار کر لیتے ہیں۔ 3 دن سے ایسے ہی ہوتا رہا۔ چوتھے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ حسن حسین بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پیٹ کمر کو لگ چکے ہیں، آنکھیں اندر
کو ڈنس چکی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا افسوس، آج میرے گھرانے والے بھوک سے بے تاب ہیں۔ یہ نبی کا جملہ بولنا تھا تو قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سب گھر والوں کو جنت کی بشارت دے دی۔ یہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، جنت کے مالک ہیں، ساری دنیا کے سردار ہیں، لیکن گھر کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، خود پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ جب مانگنے والے کو یہ دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو دے دیتا ہے۔ وہ مانگنے والے کو بشارتیں دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دیتا تھا۔